السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، سجدہ صاحب کے متعلق آپ کا سوال ہے اور بات آپ کہیں اور لے گئے۔ میں ادباً احتراماً روزے کی حالت میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں اور وارننگ بھی دینے لگا ہوں، جو آپ کو مسئلہ ہے اسی مسئلے تک محدود رہیں، اور جو میرا سوال تھا اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ فضول کی بحث کرنے کے لیے میرے پاس ذرہ برابر کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی بھیجی ہوئی احادیث کے متعلق جواب دیا، جو آپ نے سلام کے بعد سجدہ صاحب کرنے کی احادیث بھیجی وہ صحیح ہیں اور قابل عمل بھی ہیں۔ میرا سوال آپ کے ذمہ تھا کہ جس طرح دیوبندی بریلوی عبدہ و رسولہ پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر 2 سجدے، پھر التحیات، دعا درود، پھر 2 سلام، یہ حدیث دکھائیے۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو چپ ہو جائیے۔ اس کے علاوہ بیکار اور فضول بات فضول میں کرنا اور لمبی کرنا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت سے بھائیوں کے بہت سے گروپوں کے اندر میں نے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ ہم فقہا کو مانتے ہیں، ائمہ کرام کو مانتے ہیں رحمہم اللہ، تو ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ ان کو مت مانو؟ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے سورہ النساء کی آیت مبارکہ پڑھی تو میں اس کو اسی طرح تسلیم کرتا ہوں۔ اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں، علماء اور فقہا بھی ہیں، دونوں کو لے لینا صحیح ہے۔ تو کس نے آپ کو کہا کہ آپ فقہا کو اور ائمہ دین کو نہ مانیں، اور کس نے آپ کو کہا کہ اہل حدیث ائمہ کو اور فقہا کو نہیں مانتا؟ پھر آپ نے کہا کہ جب حدیث اور قرآن ٹکرا جائے۔ میرے پیارے بھائی، کہاں لکھا ہے قرآن اور حدیث ٹکراتا ہے؟ محدثین نے کتاب و سنت سے کہاں آپ کو یہ اصول دیا کہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکراتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی کا گندا بدبودار اصول، اذا تعارض تساقطا، جب 2 آیات احادیث ٹکرا جائیں دونوں کا حکم ختم ہو جائے گا، یہ فقہ حنفی کا بدبودار قول ہے۔ اللہ نبی نے، ائمہ فقہا نے کہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیتیں اور حدیث آپس میں ٹکراتی ہیں۔ سورہ النجم ہے، پارہ نمبر ہے 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ پیارے نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں۔ حدیث اللہ کا فرمان، قرآن بھی اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم۔ الفاظ میں فرق ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور حدیث اللہ کا حکم ہے، اور الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو قرآن اور حدیث ٹکرا جائے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک پڑھیں۔ اس لیے جو موضوع ہے اس پر آپ بات کریں، ادھر ادھر جا کر مناظرہ کر کے میرا وقت برباد مت کریں۔ آپ نے کہا کہ قولی اور فعلی حدیث، لکل ساو سجدتان، ہر ساو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد، یہ قولی حدیث اور فعلی حدیث۔ جی ہاں، قولی حدیث کو ترجیح ہوگی، افضل ہوگی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ میں آپ سے یہاں بھی اختلاف نہیں کرتا، جو میں نے کہا اس کا جواب دیجئے۔ دیوبندی بریلوی سجدہ صاحب کا طریقہ، عبدہ و رسولہ پڑھ کر دائیں طرف سلام، پھر اللہ اکبر کر کے 2 سجدے، پھر التحیات، دعا درود، پھر 2 سلام، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ کی آئندہ آڈیو میں کہیں دوسری آئیں بائیں ہوئی
تو جواب نہیں ہوگا آپ کو. اور اگر آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دکھا دیں کہ سلام عبدو و رسولو پڑھ کر پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے، پھر اتحیات دعا درود پڑھنی، پھر 2 سلام، تو میں آپ کی بھیجی ہوئی صحیح حدیث پر عمل بھی کروں گا اور بیان بھی کروں گا. وگرنہ فضول میں وقت ضائع مت کریں اگر آپ سمجھدار ہو. واللہ عالم الصواب.